الورا سرکار خواجہ اجمیر کا غلام بھی ویسا ہونا چاہیے جو غلام کہنے کے لائق، یہ نہیں کہ زبانی صرف دعویٰ ہو، تقوی ورا بھی ہو، محبت بھی ہو، عبادت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، آپ کی سیرت پہ بھی چلنے والا ہو، اور آپ کی صورت پہ بھی فدا ہو، آپ کی سیرت پہ بھی فدا ہو۔ صورت پہ فدا اور سیرت پہ فنا، یہ دو فلسفے کو لے کے چلے تو حقیقت میں وہ عاشق غوث الورا ہے۔ اب عزیزان گرامی میں مختصر کراماتیں بتا کر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث الورا کا کرامتوں میں اگر دیکھا جائے تو محدثین میں امام شافعی یہ امام شافعی مسلک کے بہت بڑے محدث ہے۔ یہ اپنے میراث الجنان میں حضرت امام ذہبی، ان کا بھی نام آتا ہے، بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی واقعات تو بہت ہے، لیکن چند کرامتیں بتا کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میاں صاحب چونکہ صدارت خطاب میاں صاحب کا ہونا ہے، اور محبوبین کی مجلس کے لیے خطیب بھی محبوب ہی ہونا چاہیے، یہ زمانے کا اصول رہتا ہے۔ اور یہ آپ کی نوازی ہے کہ مجھ جیسے کمتری کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں، اور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں، اور شیخ الاسلام کی خصوصی آپ کا مجھ پر فضل ہے، اور آپ پر فضل ہے کہ آپ کو حاضر ہونے میں مجھے کچھ کہنے کی عطا ہے، مجھے سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث الورا کی کرامت، آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال مردہ دلوں کو زندہ کر دینا ہے۔ میں دونوں کی ایک ایک کرامتیں بتا کر اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ عزیزان گرامی، امام شافعی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث الورا اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ جلوہ افروز سے ایک خاتون آئی اور کہنے لگی انی اريد ان يكون عبدي في عنايتك، میں چاہتی ہوں کہ میرا بندہ، میرا بیٹا آپ کی صحبت میں رہے تاکہ وہ بڑا عالم بنے۔ اب عزیزان گرامی، صوفیہ کی مجالس اور خانقاہوں میں طراوت تہذیب سکھائی جاتی ہے، کیونکہ علماء علم کے بعد بھی بگڑ جا سکتے ہیں، لیکن یہاں کی درگاہ کے، یہاں کے خاک نشین، یہاں کے دال خور الحمدللہ دال کا اثر رہتا ہے، یہ ہمیشہ تعدب رہتے ہیں۔ زمانے میں اگر دیکھیں عزیزان گرامی، تاریخ سے میں بتا رہا ہوں، آدم سے لے کے ادھر تک آپ دیکھیے، زمانے میں جو بھی بگڑا ہے، عالم بگڑا ہے، ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا نہیں بگڑا۔ اور یہاں تک ایک بہت بڑا ولی اس میں آدم پانے کے بعد بھی گمراہ ہوا ہے، اور اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا ہے کہ اس کا کلام اللہ کا ذکر کیا۔ اور تفسیر روح المعانی میں آتا ہے کہ یہ کتا ولیوں کے لیے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا، یہ بھونکنا اس کی فطرت ہے، لیکن ولیوں کے لیے بھونکنا چھوڑ دیا کہ میں بھونکوں گا تو اللہ والوں کو خطرہ ہو جائے گا اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ وہ کتا ہو کر اس کی فطرت میں بھونکنا ہے، وہ فطرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کچھ کتے وہ ہے جو انسانی شکل میں کتے ہیں، بھونکنا ان کی فطرت نہیں ہے مگر پھر بھی، اس لیے عزیزان گرامی کہا یہ جاتا ہے، تفسیر روح المعانی میں صاحب روح المعانی بیان کرتے ہیں کہ کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلعون معور کی صورت دے کر اللہ والوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، اور بلعون معور کو اس کی شکل کتے کی شکل میں بنا کر اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو پتا کیا چلا، ولیوں سے اگر نسبت ہو تو کتے بھی انسان بن جایا کرتے ہیں، اور اگر نسبت نہ ہو تو انسان کتے بن جائے گا۔ اگر کوئی نیچے سے اوپر جا سکتا ہے تو اوپر سے نیچے بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک آیا ہے عزیزان گرامی، ہمارے پاس مثال بھی ہے، وہ وہاں سے آیا ہے جہاں سے کوئی کبھی نہیں نکلے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے سردار کا یہ عالم ہے، اسے دیکھ کر ابھی بھی اپنے آپ کو احوال کو سدھار لینا چاہیے۔ اللہ نے شیطان سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، غیر اللہ سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اہل اللہ کے قریب جانے کے لیے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شیطان اور معبودان باطل اللہ غیر اللہ ہے، اور یہ اہل اللہ ہے۔ وہاں پر اللہ کے غیر اللہ سے اگر قریب ہوں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور اہل اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ میں آپ کے مدرسے میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ سرکار غوث الورا نے اس کی خانقاہی طرز پر، نہج پر جب تربیت کی تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ کئی دن گزر گئے تو وہ عورت دوبارہ سرکار غوث الورا کی خانقاہ میں آئی۔ اب آپ دیکھا کہ یا تو رکنی شہید، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ اب وہ دیکھی کئی دنوں کے بعد، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کو زہد و تقویٰ اور ورع کے اور خانقاہ کی تعلیم سے اس کو کیا مطلب ہوتا ہے جانے کا۔ ماں جب ہوتی ہے تو اپنی اولاد کو دیکھتی ہے، تو ماں نے جب دیکھا کہ بچہ بہت دبلا ہو چکا ہے، سرکار غوث